وہی السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم شان حبیب الباری من روایت البخاری کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج صبح میرے ایک دوست کی ڈیتھ ہو گئی، جو بالکل صحیح تھے، بالکل صحیح سوئے، مطلب تھوڑی سی کھانسی وغیرہ آ رہی تھی، نارمل جس طرح گلا خراب ہوتا ہے ہلکا پھلکا، تو وہ بالکل صحیح سوئے ہیں اور اس کے بعد صبح نہیں اٹھے۔ تو میں یہ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ اتنی سی زندگی ہوتی ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا کب کیا ہونا۔ تو یہ جو باتیں ان بکس کو پڑھنے کا میرا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ فضول چیزوں پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، ٹک ٹاک ادھر ادھر الٹی سیدھی ویڈیوز میں 2 گھنٹے پتہ ہی نہیں چلتے۔ تو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ان کو سن لیں ایٹ لیسٹ، کیونکہ ان بکس کا ملنا ہر بندے کے لیے آسان نہیں ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں کو اردو پڑھنے میں، بچوں کو جیسے آج کے ینگسٹر جو ہیں انہیں اردو پڑھنے نہیں آتی، تو پھر اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ وہ سمجھ لیتے ہیں اردو۔ ہاں، میں ٹرانسلیشن نہیں کرتا، کیونکہ ٹرانسلیشن میں پھر کوئی اپنے لفظ لگا دوں تو پھر لوگ اعتراض کریں، تو اس لیے میں اس طرف نہیں گیا کہ میں اس کے ساتھ اگر کوئی لفظ مشکل آئے ہیں تو اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر دوں۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں، نیت تو میری اچھی ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو، مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی پیسے آئیں گے یا کچھ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور آئیں گے بھی نہیں، کیونکہ آپ کے سامنے ہی ہیں، اس کی سبسکرائبر اتنے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمت دے گا، جب تک کرتے رہیں گے اور جب تک آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ ایک شبہ۔ بعض لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتے، اتحیات سے حرف خطاب السلام علیک کو مٹا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ حرف خطاب کاف آپ کے حاضر ہونے کی دلیل ہے اور حضور کی عظمت کی نشانی ہے، مگر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے ہر طرح کا بیر ہے۔ اپنے اس موقف پر بخاری شریف کی یہ روایت دلیل کے طور پر لاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یعنی ہم حضور کی زندگی میں السلام علیکہ ایھا النبی کہا کرتے تھے، اور جب آپ تشریف لے گئے تو السلام علی النبی، نبی پر سلام کہتے۔ لہذا روایت سے ثابت ہوا کہ آپ کو اب حرف خطاب کے ساتھ سلام بھیجنا جائز نہیں۔ جواباً عرض ہے کہ اس روایت سے استدلال باطل ہے۔ اولاً اس کا ایک راوی سیف بن سلیمان قدریہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، مذاہب الاسلام صفحہ 550۔ قدریہ مذہب اجماع امت کی رو سے کفریہ عقائد سے عبارت ہے۔ حیرت ہے، یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص و توہین کے لیے اس قدر بےتاب ہیں کہ روایت کی صحت کا بھی خیال نہیں کرتے۔ وائے ناکامی زاہد کے جبیں پہ اس کی، داغ سجدہ تو بنا داغ محبت نہ بنا۔ ثانیاً مولوی انور شاہ کشمیری فیض الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں، یعنی امت نے اس روایت پر عمل نہیں کیا۔ امام سبکی علیہ الرحمہ شافعی بھی مدتوں پہلے یہی کچھ فرما چکے ہیں۔ علامہ ابن حجر مکی قدسرہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، اس روایت میں اضطراب پایا جاتا ہے، پس اگر اس روایت پر امت مسلمہ کا عمل نہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی چکر دکھائی دیتا ہے۔ ویسے بھی صحیح حدیث مبارک ہے، جو چیز اہل اسلام کو اچھی لگتی ہے وہی اللہ کے نزدیک اچھی ہے۔ اہل اسلام نے کسی دور میں بھی اپنے محبوب کو اپنے احوال سے بے خبر تصور نہیں کیا، لہٰذا وہ حرف خطاب سے بارگاہ رسالت پناہ میں سلام عرض کرتے رہے، اور از روئے نص یہی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مقبول و محبوب ہے۔ ثالثاً در مختار باب کیفیتہ الصلاۃ میں ہے کہ اتحیات کے الفاظ میں خود کہنے کی نیت کرے، گویا نمازی اللہ تعالیٰ کو تحیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں فقہاء، علماء، عرفاء سب اس پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا جائز ہے، اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بإذن اللہ حاضر و ناظر ہیں۔ آخر میں ہم حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ کی ایمان افروز عبارت نقل کرتے ہیں۔ اہل عرفان کے طریقے پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب نمازیوں نے اتحیات کے ساتھ ملکیت کا دروازہ کھلوایا تو انہیں حی لا یموت کی بارگاہ میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ ان کی آنکھیں فرحت مناجات سے ٹھنڈی ہوئیں تو انہیں تنبیہ ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ شرف باریابی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت سے ہے۔ نمازیوں نے اس حقیقت سے باخبر ہو کر بارگاہ میں جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ حبیب کے حرم میں حبیب حاضر ہے۔ حضور کو دیکھتے ہی وہ السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہوئے آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ فتح الباری جیم 2 سواد 250، عمدہ القاری جیم 6 سواد 111 اور بہت سی آگے تفصیل میں کتابوں کے نام ہیں۔ کھلے کیا راز محبوب و محب مستان غفلت پر، شراب قدرائی الحق زیب جامن من رانی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور۔ قرآن کریم نے حضرت نبی اکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کا بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور روشن کتاب نازل ہوئی۔ مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ اس آیہ مقدسہ میں نور سے مراد آقائے کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدسیہ ہے، اور روشن کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، جس نے ہر ایک بات کھول کر بیان فرما دی اور حق و باطل کا امتیاز واضح کر دیا۔ شارحین کرام کے ارشادات ملاحظہ فرمائیں۔ امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی محمد انور سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ معلم التنزیل امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، ان المراد بالنور محمد، بے شک نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ تفسیر کبیر، تفسیر بیضاوی، تفسیر مدارک، سراج المنیر، ابو السعود جلالین، ابن جریر، روح المعانی، الصابی، روح البیان، مظہری، حسینی قادری، درمنشور، تفسیر عثمانی، ترجمان القرآن، شرح اسماء الحسنی، فتح القرآن، ضیاء القرآن، نور العرفان، خزائن العرفان اور اشرف التفاسیر وغیرہ میں تصریحاً نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسیہ ہی مراد لی گئی ہے۔ روح المعانی میں ہے کہ ابو علی جبائی نے کہا کہ نور سے مراد قرآن پاک ہے، کیونکہ وہ ہدایت کے طریقوں کو ظاہر کرتا ہے اور حقائق کا کشف و بیان کرتا ہے۔ اسی تفسیر سے زمخشری نے اتفاق کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ابو علی جبائی اور زمخشری صاحبان کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو علماء حق سے اختلاف کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ابو علی جبائی اور زمخشری صاحبان معتزلہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ نیز فرقہ معتزلہ قطعی طور پر بدعتی، گمراہ اور صراط مستقیم سے پھرا ہوا ہے۔ اس کی تعلیمات پر وہی لوگ عمل کریں جن کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں۔ ہم تو اجماع امت مسلمہ کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اسی کو ذریعہ نجات تصور کرتے ہیں۔ ایک شبہ، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور سے مراد بھی قرآن پاک ہی ہے، کیونکہ اگر نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو اگلی آیت میں تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا، یعنی یہدی بہما آتا، کیونکہ حضور اور قرآن دو ہیں۔ اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ اگر یہ نقطہ ایسا ہی جاندار ہوتا تو جمہور مفسرین سے جو الگ الگ مرادیں لے رہے ہیں کیوں مخفی رہتا؟ بلکہ غور کریں تو قرآن کے اسلوب بیان سے بھی جمہور کی تائید ہوتی ہے۔ مثلاً سورۃ توبہ میں ہے واللہ ورسولہ احق ان یرزہ، یہاں اللہ اور رسول دو ذاتیں ہیں مگر ضمیر واحد استعمال ہو رہی ہے۔ یرزہ کی جگہ یرزوہما آنا چاہیے تھا۔ اگر اللہ اور رسول کے لیے ضمیر واحد قرآن کی روح سے جائز ہے تو حضور اور قرآن کے لیے کیوں جائز نہیں؟ مثال نمبر 2 ملاحظہ فرمائیں، جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرناہ منازل، یہاں بھی سورج اور چاند کے لیے ضمیر واحد مستعمل ہے، حالانکہ قدرناہما آنا چاہیے تھا۔ اگر چاند اور سورج کے لیے ضمیر واحد جائز ہے تو پھر حضور اور قرآن کے لیے بھی جائز ہے۔ یہ صرفی اور نحوی قانون قرآن پر مسلط نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن کا اپنا اسلوب بیان، بلاغت اور سچائی کا خزینہ ہے، اور سارا علم صرف و نحو بعد میں مرتب ہوا ہے، لہٰذا اولین ترجیح قرآن پاک اور حدیث پاک کو دیجیے، صرف و نحو کو نہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور چمکانے والا سورج، سورہ الاحزاب۔ یہاں نور مصطفیٰ کا اعتراف کرتے ہوئے مولوی رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں، یہ فارسی میں ہے اس کا ترجمہ، اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، اور روشن کتاب نور سے مراد آپ کی ذات پاک ہے۔ نیز فرمایا اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ، بشیر، نذیر، اللہ کی طرف بلانے والا اور چمکانے والا سورج بنا کر بھیجا۔
منیر روشن کرنے والا اور نور دینے والا۔ امداد السلوک سواد 15۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نور کی مثال یہ ہے جیسے ایک تاج جس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس ہے، وہ فانوس گویا چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ سورہ نور۔ تفسیر خازن میں موجود ہے کہ اس آیہ مقدسہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مثال دی گئی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا تو وہ فرمانے لگے، یہاں اللہ نے اپنے نبی کی مثال دی ہے، پس تاج حضور کا سینہ ہے اور فانوس حضور کا دل مبارک، اور اس میں چراغ نبوت ہے اور شجرہ مبارکہ نبوت کا درخت ہے، یعنی قریب ہے کہ نور مصطفیٰ چمک جائے اور لوگوں پر واضح ہو جائے، اگرچہ آپ زبان پاک سے کچھ بھی نہ فرمائیں۔ ویسے یہ تفسیر دل کو بھی لگتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں، اور اس آیت میں مثال پائی جاتی ہے، تو لا محالہ یہاں اللہ کے نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ نے کمال شرف سے نوازتے ہوئے آپ کے نور کو اپنا نور قرار دیا، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونچنی کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونچنی فرمایا۔ اگر اونچنی کو ناقۃ اللہ کہنا جائز ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اللہ کہنا کیوں جائز نہیں؟ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، اور میری نگاہ میں اور میری سماعت میں، اور میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور کر دے، اور مجھے سراپا نور بنا دے۔ کتاب الدعوات۔ کلمات حدیث پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آپ کی صفات قدسیہ کے ساتھ ساتھ ذات قدسیہ بھی نورانیت کے خمیر میں گندی ہوئی ہے۔ نہ جانے اس حدیث کے ہوتے ہوئے بھی آپ کی قوت بصارت، قوت سماعت اور قوت ارادہ جیسی صفتوں کا کیسے انکار کیا جاتا ہے؟ جب آنکھوں میں بصارت نورانی ہو تو کیوں نہ زمین و آسمان کے حجابات اٹھ گئے ہوں گے؟ جب کانوں میں سماعت نورانی ہو تو کیوں نہ دور و نزدیک کی ہر آواز سنائی دے گی؟ اور جب دل میں قوت ارادہ نورانی ہو تو کیوں نہ صفت کن کے مظہر ہوں گے؟ اور کیوں نہ آپ کا دل باقی کائنات پہ محیط ہوگا؟ اس حسن دلارہ پہ نقاب بشریت، اللہ اللہ کیا انداز محبوبی عطا فرمایا ہے! جلوہ بھی گو کمال نمائش ہے اے عدم، کتنی حسین لگتی ہے صورت حجاب میں۔ اس مقام پر ایک شبہ بھی وارد ہوتا ہے کہ یہ تو دعائیہ کلمات ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور پہلے نور نہیں تھے، اگر نور ہوتے تو نور ہونے کی دعا کیوں مانگتے؟ ہم عرض کرتے ہیں جناب والا، ایسے وساوس پردہ دل پر تب اپنا نقش جماتے ہیں جب ایمان جیسی دولت میسر نہ ہو۔ تھوڑی سی زحمت گوارا کریں کہ حضور سرور مرسلاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی دعائیہ کلمات ہیں۔ کیا کوئی کہنے کی جرت کر سکتا ہے کہ اگر آپ سیدھے راستے پر ہوتے تو حصول صراط مستقیم کی دعا کیوں کرتے؟ یاد رکھیں، بعض نعمتیں حاصل ہوتی ہیں مگر شکر گزار بندہ ان نعمتوں کے دوام کے لیے بارگاہ صمدیت میں آہوزاری کرتا ہی رہتا ہے۔ اگر تم شکر کرو تو اللہ مزید عطا کرے گا۔ سے یہ بھی سبق ملتا ہے، بارگاہ الوہیت میں کسی بھی نعمت کی انتہا نہیں۔ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ سب کچھ عطا فرمایا مگر وہ سب کچھ بھی نعمت خداوندی کا احاطہ تو نہیں کر سکتا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب تعالیٰ سے ہر نعمت مانگتے ہی رہے۔ رب زدنی علما اس پر شاہد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی حق تعالیٰ سے بے نیاز ہو کر نہیں رہ سکتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا علم عطا فرمایا، عالم مکانہ وما یکون بنایا، مگر پھر بھی عرض کرتے رہے، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، کیونکہ یہ علم مکان وما یکون بھی علم الہی کو تو نہیں گھیر سکتا، اس لیے کہ نص قطعی ہے، ان اللہ علی کل شیء محیط، بے شک اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ اس علم مکان وما یکون کو اتنی نسبت بھی نہیں جو ایک بحر بے کراں کے ساتھ ایک قطرے کو ہو سکتی ہے۔ اب حضور کا علم طلب کرنا اس کو مستلزم نہیں کہ آپ معاذ اللہ بالکل علم نہیں رکھتے، بالکل کچھ نہیں جانتے۔ اگر علم رکھتے یا کچھ جانتے تو دعا کیوں مانگتے؟ ایسا عقیدہ اس کا ہی ہو سکتا ہے جس کی عقل کا جنازہ نکل گیا ہو۔ اے شیخ، بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی۔ مزید دیکھیے، معصومیت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نص قرآن سے ثابت ہے۔ جو انبیاء کی عصمت کا قائل نہیں وہ اجماع امت کے نزدیک کافر ہے۔ کیا اس عصمت نبوت کا علم انبیاء کرام کو نہیں ہوتا؟
مگر اس کے باوجود یہی عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، انی کنتم من الظالمین، بے شک میں حد سے بڑھنے والوں میں ہوا۔ تمام صحابہ کرام و اہل بیت اطہار سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، مگر اس کے باوجود وہ پاک اور محبوب بندے رضاء الہی کے ہمیشہ طالب رہے اور دعا ہی یہی مانگتے رہے کہ مولا تو ہم سے راضی ہو جا، کہ مولا تو ہم سے راضی ہو جا۔ کیا یہاں یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پہلے راضی نہ تھا؟ معلوم ہوا کہ بعض اوقات دعا کا یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ نعمت صورت ابدی اختیار کرے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ہونے کا اعتراف کرنا ہی شعار ابدیت اور طریق بندگی ہے۔ من تواضع للہ ورفع اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع کی اللہ نے اس کا مقام بلند کر دیا۔ اور کما قال، ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، یا مجھے یونس علیہ السلام سے افضل نہ کہو، یا ابن کریم تو یوسف علیہ السلام ہیں، تو یہ آپ کا عجز اور تواضع ہے، ورنہ آپ کی جملہ انبیاء کرام پر فضیلت نصوص صریحہ سے واضح ہے، آپ نے یہی درس دیا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں تواضع کا فقید المثال مظاہرہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے مقام ادنا پر فائز فرمایا اور عرش الا پر بلا کر دو جہانوں کی فضیلتیں آپ پر قربان کر دیں۔ فاضل بریلوی قدسرہ نے کیا خوب کہا ہے، گنچے ماؤہی کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، بلبل سدرہ تک ان کی بو سے بھی محرم نہیں ہے، انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گرو نہ ہو عالم نہیں، گر وہ نہ ہو عالم نہیں۔ مزید کہتے ہیں بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ مگر جن کے دل و نگاہ پر شیطنت کے پردے چھا چکے ہوں وہ یہی کہا کرتے ہیں کہ اگر حضور نور ہوتے تو دعا کیوں مانگتے، انبیاء حد سے بڑھنے والے ہیں ورنہ اعتراف کیوں کرتے، انبیاء کو علم نہیں اگر ہوتا ہے تو استدعا کیوں کرتے، بہت غمگین ہم کو کر گئی ہیں تیری یہ عادتیں کس پر گئی ہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کے بارے میں ایک اور حدیث پاک پیش خدمت ہے۔ ترجمہ کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا کھلا رکھتے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوتی تھی۔ بخاری کتاب الصلاۃ۔ یہ سفیدی آخر کس چیز کی تھی؟ وہی نور کی جو لباس بشریت میں مستور ہے، جو تخلیق اول ہے، جو مظہر انوار رحمہ ہے۔ جب کلام فرماتے ہیں تو چاندنی ایسے چمکدار دانتوں سے نور جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جب مسکراتے ہیں تو اس کی روشنی سے دیواریں دمک اٹھتی ہیں، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بغلوں سے دکھائی دیتا ہے۔ غرض کے سرتا بپائے اقدس، سارا وجود ہی برہان ربانی ہے، ایک حسین صنعت ہے جو شان حقیقی کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ، صدقے اس انعام کے قربان، اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔